علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ النمل، آیت نمبر 71، آیت نمبر 71۔ وَيَقُولُونَ مَتَى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ ویقولون متی وَيَقُولُونَ مَتَى متى هذا الوعد هَذَا الْوَعْدُ ان کنتم إن كنتم صادقین۔ صادقين. قل عسى قل قل عسى عسى ان یکون ردف أن يكون ردف لکم بعض الذی لكم بعض الذي الذي تستعجلون تستعجلون، وإن ربك وإن ربك لذو فضل لذو فضل على الناس على الناس ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يشكرون. لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولكن أكثرهم لا يشكرون. ويقولون، تلاوت کو صحیح انداز میں پڑھنے کے لیے ایک راز یہ ہے کہ آپ آہستہ پڑھیں، سلو پڑھیں، سپیڈ اپنی کم رکھیں۔ اگر آپ سپیڈ سے پڑھیں گے تو حروف اپنے مخارج سے صفات کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن سے لذت لینے کا بھی ایک راز یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے میں لذت لوں تو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، غور سے ٹھہر ٹھہر کر، پھر آپ پر بوجھ نہیں بنے گا، پھر آپ مزہ لیں گے قرآن سے، جیسے انسان کسی چیز سے، کھانے کی چیز سے مزہ لیتا ہے، اس طرح آپ مزہ لیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ وَيَقُولُونَ دونوں قاف واو ساکن ما قبل قاف ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، تو کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، اور لونہ میں بھی مدہ ہوگا۔ متا کڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ هَذَا الْوَعْدُ، وعد عین درمیان حلق سے، دال جو ہے شدیدہ حروف میں سے، سخت حروف میں سے ہے، نرم نہیں کہنا ہے، وعد نہیں کہنا، وعد دو اخفا، کون اخفا، کنتم صادقین، صاد پر پڑھیں گے، پر حروف میں سے ہے۔ بعض بھائی تلاوت جب کرتے ہیں تو وہ پر حروف کو باریک پڑھتے ہیں اور باریک حروف کو، بڑے بڑے علماء، ہم نے پنجابی خطیب اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو بہت برا لگتا ہے۔ وہ غلطی چاہے چھوٹی ہو لیکن سامنے جب سننے والے کو سمجھ ہوتی ہے اس کی غلطی کی، تو وہ اس کے سامنے یہ غلطی بہت کا بڑی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو اتنا پتہ نہیں ہے یہاں باریک پڑھنا ہے، اس لفظ کو باریک پڑھنا ہے۔ صادقین، صادقین، صاد کو پر پڑھنا ہے اور کڑی زبر ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے۔ قین جو ہے قاف
پر پڑھنا ہے اور لمبا کرنا ہے. قل عسى مد ہے لمبا کرنا ہے. این یکون نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. این یکون ردف ردف را پر پڑھیں گے. لکم لکم کیا ہوگا؟ نہیں اقلاب نہیں ہوگا. باپ میم کے اخفاء شفوی سے کہتے ہیں، اخفاء شفوی. لکم بعض الذی، اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو آہستہ آہستہ ملانا ہے، پھر یک دم با کو ادا کرنا ہے. لکم بعض الذی عین کو درمیان حلق سے. واد زبان کی کروٹ جب اوپر دانتوں کے مسوڑوں سے جا کے لگے تو واد ادا ہوتا ہے. بعض الذی الذی یا ساکن ہے، اس سے ما قبل کسرہ ہے ذال کے نیچے تو لمبا کرنا ہے. الذی ذال نرم حرف ہے، زال نہیں کہنا ہے. زال کہو گے تو ساری تلاوت جتنی تلاوت آپ کریں گے وہ صرف سامنے بیٹھنے والے کو اسی زال پہ اس کو زال نظر آئے گا کہ اس نے زال غلط ادا کیا. تو ایک حرف کی وجہ سے آپ کی ساری تلاوت کی رونق جو ہے مٹ جائے گی. الذی تستعجلون اب سین اور صاد میں فرق ہے. صاد جو ہے صاد پر سیٹی والا ہے اور سین جو ہے باریک سیٹی والا ہے. عین درمیان حلق سے. جیلون لون میں کیا کرنا ہے؟ مدہ کرنا ہے. وَإِنَّ غنہ کرنا ہے. رَبَّكَ را پر پڑھنا ہے. رَبَّكَ با میں اوپر نیچے ہون جب آپس میں مل جائے تو حرف با ادا ہوتا ہے اور شدیدہ حروف میں سے ہے. شدیدہ حروف میں سے، سخت حروف میں سے ہے. شدیدہ حروف کون سے ہیں بتائے تھے آپ کو؟ اجد قطن بکت. اجد قطن بکت، یہ بکت چھوٹا کاف ہے. ہاں یہ سارے جتنے حروف ہیں یہ سارے اس میں اکٹھے ہوئے ہیں اس لفظ میں اجد قطن بکت میں. تو یہ سخت حروف ہیں، ان کو شدت کے ساتھ ادا کرنا ہے. 9 حروف ہے تقریباً. بکت بکت. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ ذال نرم کہنا ہے. فضل ضاد زبان کی کروٹ جب اوپر دانتوں کے مسوڑے سے جا کے لگے. فضل میں کیا کرنا ہے؟ اظہار ہوگا. علی الناس علی الناس نون میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ولیکن نون میں کیا ہوگا؟ غنہ زمانی. اکثرہم را پر پڑھیں گے. لا یشکرون شین میں کیا ہوگا؟ تفشی، آواز پھیلتی ہے منہ میں. تفشی. لا یشکرون را پر پڑھیں گے. نون میں غنہ ہوگا کون سا؟ انی. ہر ایک حرف کے اپنے صفات ہیں. بعض حروف میں 2 صفات اکٹھے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وا ہے، نماز میں اقبال بھائی پڑھ رہے تھے عظیم. وا میں 2 حروف ہیں، ایک وا ہے پر ہے اور دوسرا جو ہے اس میں نرم ہے. عظیم نرم بھی پڑھنا ہے اور پر بھی پڑھنا ہے. تو بعض حروف میں دو صفات ہوتے ہیں، بعض حروف میں 3 صفات اکٹھے ہوتے ہیں. 2 3 2 تو ضرور ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور او کہتے ہیں، قول سے ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قول یہ آپ بقول آپ کے اقوال زرعی. وَيَقُولُونَ متا کب؟ ہذا یہ، الوعد وعدہ، ان اگر
کنتم ہو تم صادقین سچے، قل کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے ان یکون ردف ان یہ کہ یکون ردف قریب آ پہنچا ہو لکم تمہارے بعض الذی او عذاب جسے تستعجلون تم جلدی طلب کرتے ہو، وَإِنَّ اور بلا شبہ ربک آپ کا رب لذو فضل البتہ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یشکرون نہیں شکر کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مکے کے مشرکین وہ مذاق کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وعدہ کہتے تھے، وعید کہنا چاہیے تھا انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وعید سناتے تھے کہ جہنم ہے، عذاب ہے، یہ وعیدات سناتے تھے انہیں، تو انہوں نے وعید کی بجائے وعدہ کہا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر ہو تم سچے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جلد وہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ عذاب جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب اس بات کا انہیں علم نہیں تھا کہ پیغمبر کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر عذاب لانا یا نہ لانا اور جلدی لانا یا دیر سے لانا یہ پیغمبر کا کام نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ پیغمبر کا کام صرف خبردار کرنا ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک مقام پہ فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے تھے عرب لوگوں میں، یہ جب کوئی بڑی خبر آتی تو وہ اپنے کپڑے اتارتا، برہنہ ہو جاتا اور اپنے جسم پہ زخم کر دیتا، ناک کو زخمی کر دیتا تھا، اور اس طرح پھر جاتا تھا، وہ چیختا تھا پہاڑی پر کھڑے ہو کے کہ لوگوں ایسے خبر آئی ہے۔ جیسا کہ بدر میں ابو سفیان کے قافلے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، تو وہاں ایک نذیر جو ہے بدر میں اسی طرح مکے میں اسی طرح پہنچا تھا خبر دینے کے لیے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے امید ہے ان یکون، یہ کہ یکون ردف، قریب آپ پہنچا ہو۔ ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جو سواری میں پیچھے بیٹھا ہو، تو اللہ یہ فرما رہے کہ شاید وہ عذاب تمہارے پیچھے آ پہنچا ہو، لکم تمہارے، بعض الذی، بعض وہ عذاب، الذی جو تم جلدی طلب کرتے ہو، پھر بعض وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے انہیں چکا بھی دیا، بدر میں چکا دیا، اور اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں، اور اس طرح وقت بوقت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بعض عذاب دنیا میں چکا دیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بلا شبہ تیرا رب، اللہ تعالیٰ نے یہاں نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، تیرا رب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کہ تیری تربیت بھی اللہ کر رہا ہے، اور تیرا رب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے کہ تیرا رب لذو فضل علی الناس، بڑے فضل والا ہے، البتہ فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ فضل میں تنوین ہے، دو زیر آ رہے ہیں، تنوین آ رہا ہے، تو بڑے فضل والا، البتہ فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یشکرون نہیں شکر کرتے۔ بڑے فضل والا کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور اس کے فضل کی وجہ سے یہ عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان پر کہ ان پر عذاب اللہ تعالیٰ نہیں ڈال رہا، نہیں بھیج رہا۔
تو یہ بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کہ ان کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ عذاب میں تاخیر کر رہا ہے اور انہیں مہلت دے رہا ہے. تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا جس پر انہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ یہ یاد نہیں پڑھی نا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے. رب کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، او شکریہ کرنے والا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا جو کھانا کھائے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے گویا وہ روزہ دار ہے. ہم دیکھیں اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن اللہ کا شکریہ ادا کیا، اجر اس کو اتنا ملا جیسے روزہ اس نے رکھ لیا. تو شکریہ بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکریہ انسان ادا کرتا ہو. اور اسی طرح شکریہ ادا ہوتا ہے انسان جب بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلائے پھر سجدے میں گر پڑے رب کے سامنے، تو یہ بھی شکریہ ہے. عبادت جو نماز نفلی عبادات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، انگلیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اور سب سے بڑا شکریہ جو اللہ کا ہے جسم کا وہ روزہ رکھنا ہے. اللہ اس پہ بہت راضی ہوتے ہیں نفلی روزے پہ، کیونکہ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اس کی کوئی مثل ہے ہی نہیں، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. روزہ علیک بالصوم، صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت آپ کر دیجئے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھ. پھر فرمایا نصیحت کیجئے، فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھ. پھر فرمایا نصیحت کیجئے، فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھ. فإنہ لا مثل لہ، آخر میں فرمایا کہ عبادات میں اس کی کوئی مثل ہے ہی نہیں، کیونکہ بڑی مشقت والی ہے، تکلیف والی ہے، اور خاص کر ان چھوٹے دنوں میں بڑی غنیمت ہے. چھوٹے دن ہیں، 5 بجے تقریباً 5:15 پہ اذان ہوتی ہے مغرب کی، انسان روزہ رکھے تو یہ غنیمت کے دن ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.